نواز شریف کے حالیہ بیانات جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں نے یکدم سیاسی حلقوں میں اس بحث کو جنم دیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے قائد 16 مہینے کی حکومت کے بعد اور وطن واپسی سے کچھ عرصے پہلے اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں۔ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں کہ اس وقت جو ہے نواز شریف سے جو آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک جو حالات ہیں یہ پی ایم ایل این کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی موافق نہیں ہے سیاسی صورتحال۔ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این نے اپنا خاصا جو ہے جو کہتے ہیں کہ الیکٹرل سپورٹ بیس تھی جو کہ پہلے موجود تھی وہ کافی حد تک کھو دیا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی نے جس طرح سے جو ہے اس خلا کو پورا کیا ہے تو وہ ہمیں سب کو اندازہ ہے اس چیز کا، اور میرے خیال نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ پرانا بیانیہ اپنا قائم کریں تاکہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں اور شاید اور انتخابات میں جائیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس لیے کام نہیں کر سکتی ہے کہ 16 مہینے اگر آپ دیکھیں جو کہ ان کے پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ تھی جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تو اس نے تو پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ایک لحاظ سے فروغ دیا، بلکہ اس سے زیادہ کیا جتنا کہ عمران خان صاحب کی نے جو ہے جو ان کی سپورٹ حاصل تھی اس سے زیادہ کیا تھا۔ اب یہ کہ پورا نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ یہ پرانا بیانیہ تھا، لیکن ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے تھے کہ اس میں ایک لحاظ سے خاموشی آئی تھی، وہ ان کی جو ہے بیان میں اتنے زیادہ کوئی ایگریشن ہمیں نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بیانیہ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال شاید ان کی کوشش تو ہوگی لیکن یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے پی ٹی آئی نے لیا ہے اور جو کہ بہت ہی ایک کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا ہے، اور اسی وقت جو ہے جب پی ٹی آئی پہ جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس وقت دیکھا گیا تھا کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے پوری طرح اس کریک ڈاؤن کا ایک حصہ بن کے آئی تھی۔ تو اب یہ بیانیہ جو ہے اس لحاظ سے نہیں بن سکتا ہے کیونکہ حالات بہت ہی مختلف ہو چکے ہیں، اور اب اگر یہ بیانیہ کو لے کے آتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار تک پہنچ بھی پائیں گے، کیونکہ ان کو ایک میرے خیال ڈیسپریشن بھی ہے کہ اگر اب بھی دیکھا جائے کہ 16 مہینے ان کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے، لیکن ان کے جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب ابھی بھی ایک ان کی کنوکشن موجود ہے جس کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ موجود رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہے جو ایک بیانیہ جو دوبارہ انہوں نے ریوائیو، لیکن ایک خود اس وجہ سے جو ہے خود پی ایم ایل این کے اندر جو تضادات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پارٹی نے پچھلے 1.5 سال میں پوری طرح جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جاری کیا تھا، اور اب اسی وجہ سے پی ایم ایل این کا جو ہے بہت سال گری بھی تھی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو ہے نواز شریف صاحب کی کوشش کہ اس بیانیہ کو دوبارہ ریوائیو کیا کام آ سکے گی، بلکہ اس سے یہ ممکن یہ ہوگا کہ شاید ایک لحاظ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک ٹروس موجود تھا وہ بھی شاید یعنی اس کو بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خود جو پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ تضادات جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ابھر گئیں گے، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا جو ہے کلیش رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پارٹی میں یہ ضرور ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اس میں میرے خیال یہ لوگ زیادہ ایک کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے، لیکن یہ بھی تھی کہ جو ہے شہباز شریف صاحب ووٹ نہیں حاصل کر سکتے، ان کو ضرورت تھی نواز شریف صاحب کی کہ وہ آ کے متحرک کر سکیں الیکٹرل سپورٹ کو۔ لیکن یہ جب یہ اچانک جو ہے یہ بیانیہ شروع ہوا ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ خود پارٹی کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی سینئر پارٹی ممبر کی طرف سے نواز شریف صاحب کے اس بیانیہ کی تائید کی گئی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا بیان نواز شریف کے بیان کی نفی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این نے جنرل باجوہ کو 3 سالہ توسیع تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے دی تھی۔ دیکھیں وہی بات ہے، یہ جب ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے تو بہت ہی متضاد ہے، کیونکہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ پہ وہ بھی چلنا چاہیے، لیکن یہ ان کی ہدایت پہ، یہ بات اب سب کو پتہ ہے کہ ان کی ہدایت پہ ان کی پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا،
تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام تضادات تو بھر کے آئیں گے لے کے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ باجوہ پہ مقدمہ چلایا جائے اور اسی پارٹی نے اور آپ ہی کی قیادت میں آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی، پھر اس کے بعد یہ بہت سارے سوالات اس میں بھر کے آتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انہوں نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ، پارٹی کی گرتی ہوئی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ یہ بیانیہ کریں، لیکن اب یہ اس کا وقت گزر چکا ہے. اس ملک کے اندر جو بحرانات ہیں وہ بہت شدید ہیں، اس میں سے آپ کے معاشی بحران ہے، آپ ملک جو ہے بہت بری طرح جو ہے ایک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کے سوشل پرابلم ہے، آپ کے جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور اب اگر آپ یہ لے کے چلتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو جو دوبارہ اقتدار میں لے کے آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ آئے، اب جو ہے کیا جب اگر یہ اس بیانیہ کے ساتھ آپ جاتے ہیں اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ جو ہے اگر یہ آپ ان پہ مقدمات چلائیں گے تو اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس قسم کا کام کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیہ نے خود پی ایم ایل این کے لیے بہت مصیبت کھڑی کی. میں نہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے پاکستان میں وہ تو سب پہ ہے، جس طرح سے حکومتیں لانی ہے اور بدلنی رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پی ایم ایل این کو پھر یہ سوچنا چاہیے اگر وہ ایک واقعی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں ایک سیاسی پارٹی کے خلاف جو کریک ڈاؤن اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے اس کو آپ سپورٹ بھی کریں اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ اپنا بیانیہ میں رکھیں. یہ تضاد چل نہیں سکتا ہے. اور میں اس میں لگتا یہی ہے کہ ایک بہت ہی ایک ڈیسپریشن کی نشانی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.